نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. So today is 27th of Ramdhan اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہم لوگ سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ایک سیریز سٹارٹ کی تھی آج ہم اس کو کمپلیٹ کر لیں گے. ہم ہر چیز کو تو اس کے اندر کور نہیں کر سکے بٹ وی جسٹ ہیز جسٹ آف اٹ کہ ہم لوگوں کو تھوڑا سا ایک ٹیسٹ آ جاتا، کچھ واقعات کا آئیڈیا ہو جاتا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسٹرگل اور لائف کے بارے میں کچھ پتہ چل جاتا، کچھ قرآن کا اور سیرہ کے ریلیشن پتہ چل جاتا. سو دا اونلی ایفرٹ واز دیٹ. اس کے بعد ان ڈیپتھ اگر ہم کرنا چاہیں گے تو بہت سارے ریسورسز ہیں اور ہم لوگ کو چاہیے ٹائم ٹو ٹائم ان ریسورسز کو یوز کریں اور مزید ان ڈیپتھ اس کا نالج جو ہے وہ حاصل کریں. تو آج انشاءاللہ ہم لوگ سٹارٹ کرتے ہیں فرام ویئر وی لیفٹ یسٹرڈے. ہم لوگوں نے دیکھا تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے 9 ہجرہ کے اندر حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا عمرہ حج کا امیر بنا کے، اور حضرت معاذ کو بھیجا یمن میں اور ساتھ ساتھ ان کو انسٹرکشنز کی. اور ان انسٹرکشنز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 ہجرہ کے اندر ڈیسائیڈ کیا اور اعلان کر دیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سال جو ہیں حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں. اور یہ وہ سال تھا کہ بالکل اینڈ، جب بالکل شریعت کا اینڈ تھا اس وقت جا کے حج جو ہے وہ فرض کیا گیا. اور 10 ہجرہ میں جب یہ اناؤنسمنٹ ہو گئی تو بہت سارے لوگ جو ہیں وہ پلان کرنا شروع ہو گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کرنے کے لیے وہ جانا شروع ہو گئے. باقاعدہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مدینہ میں اور مدینہ کی سراؤنڈنگز میں یہ اناؤنسمنٹ کرائی گئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ حج کے لیے نکل رہے ہیں. سو اٹ از سیڈ کہ آلموسٹ 100,000 پیپل جو ہیں وہ گیدر ہوئے، اور کچھ نریشنز یہ بتاتی ہیں کہ بائی دا ٹائم وہ لوگ مکہ میں پہنچے تو یہ تعداد اور زیادہ بڑھ چکی تھی. تو آلموسٹ اس وقت 1 لاکھ سے 1.5 لاکھ کے درمیان میں یا 1 لاکھ سے 25,000 کے درمیان میں لوگ تھے کہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کیا. اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پہلا اور آخری حج تھا. اسی حج کو حجۃ الوداع کے نام سے بھی مشہور ہے. بہت سارے لوگوں نے، بہت سارے بچوں نے اپنے کورسز میں حجۃ الوداع جو ہے وہ پڑھا ہوئے گا اور یاد کیا ہوئے گا. آج ایکچولی ہم سیرہ کے پرسپیکٹو میں حجۃ الوداع جو ہے وہ دیکھیں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ سے نیت کی حج کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کا جو ہے وہ نیت کی. حج قران کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا اور اسی احرام کے ایک ہی احرام کے اندر کھولے بغیر عمرہ کیا پہلے اور پھر حج کیا. اس کے علاوہ 2 ٹائپس اور ہیں. ایک ہے حج تمتع، اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ عمرہ کر کے احرام کھول دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد حج کے لیے الگ سے احرام باندھتے ہیں. اور ایک ہوتا ہے حج افراد، جو کہ صرف حج کیا جاتا ہے، اس کے اندر عمرہ نہیں کیا جاتا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا. لیکن یہیں پہ یہ بھی میں مینشن کر دوں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں پہنچ گئے اور انہوں نے عمرہ کر لیا تو اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر مجھے وہ بات پتہ ہوتی جب میں مدینہ سے چلا تھا جو مجھے اب پتہ ہے تو میں حج تمتع کرتا، یعنی کہ میں عمرہ کرتا، اس کے بعد احرام کھول دیتا اور پھر سے احرام نیا باندھتا. تو بہت سارے اسکالر جو ہیں وہ اس چیز میں ڈیوائیڈڈ ہیں. کچھ کہتے ہیں کہ چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حج قران کیا تھا اس لیے وہ زیادہ افضل ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر ان کو پتہ ہوتا تو وہ یہ کرتے. تو اس کا مطلب ہے کہ جس چیز کی انٹینشن انہوں نے شو کی تو یقیناً وہ زیادہ افضل ہے. سو اٹس اے میٹر آف ڈسپیوٹ، کوئی بھی کسی بھی چیز کے لیے جا سکتا ہے، بٹ دیز آر دا نریشنز جو کہ میں نے آپ کو بتا دیا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں تقریباً 10 ذوالقعدہ کو مدینہ سے چلے. بہت ہیوج قافلہ تھا، بہت بڑا کیروان تھا. سو آلموسٹ اراؤنڈ 4th آف ذی الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ مکہ کی آؤٹ اسکرٹس میں پہنچے. سو اٹ ٹک some time for them to reach مکہ. اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذی الطویٰ جو ہے ایک جگہ ہے مکہ سے پہلے، وہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھی اور عصر کی نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت ادا کی اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پروسیڈ کیا
बाय द टाइम जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में एंटर हुए, सो इट वाज अराउंड फजर। फजर के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा किया। उम्रे के अंदर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरह जिस तरह उम्रा जब उम्रतुल क़ज़ा किया था और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको ऑर्डर किया था अपना जो राइट शोल्डर है मर्दों के लिए उसको अनकवर करना है, और पहले 3 जो चक्कर हैं उसके अंदर लाइक आर्म परेड उसकी तरह अपने ज़रा तन के चलना है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी तरीके से किया। इसीलिए आज तक ये चीज़ इसी तरह प्रैक्टिस की जाती है। ये सिर्फ उस टाइम तक के लिए नहीं था, अभी तक भी इसी चीज़ को ऐसे ही प्रैक्टिस किया जाता है। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तवाफ़ कंप्लीट करने के बाद हिजर असवद और मुकाम इब्राहिमी के पास उनके दरमियान में 2 रकत जो है वो नफल अदा किए, जमजम पिया पानी, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ा और मरवा की सई के लिए चले गए। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि कहाँ से शुरू करना चाहिए, लोगों ने पूछा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जहाँ से अल्लाह ने कुरान में शुरू किया है हम वहीं से शुरू करते हैं। तो बड़ी मशहूर आयत है कि इन्न सफ़ा वल मरवता मिन शाइरिल्लाह, कि सफ़ा और मरवा जो हैं वो अल्लाह के शायर में से, अल्लाह की निशानियों में से निशानियाँ हैं। यानी आपको पता होना चाहिए इन 2 पहाड़ियों के बारे में कि अल्लाह ने कुरान में फरमाया कि ये अल्लाह की निशानियों में से निशानी है। तो न अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर पहले सफ़ा का जिक्र किया, फिर मरवा का जिक्र किया। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी सफ़ा से स्टार्ट किया सही करना। सफ़ा के ऊपर गए और खाना काबा की तरफ फेस किया और दुआएं पढ़ी और फिर चले, और वादी के अंदर नीचे आके थोड़ा तेज़ पेस ली उन्होंने, और उसके बाद मरवा पे गए, मरवा पे चढ़े, खाना काबा की तरफ फेस किया, फिर दुआएं की, और इस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 दफ़ा जो है ये किया, सही की। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्रा अपना कंप्लीट कर लिया। उम्रा कंप्लीट करने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का में ही कुछ दिन रेस्ट किया, और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 8 ज़ुल्हिज्जा को वहाँ से मिना के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सफ़र किया मक्का से। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिना में पहुँचे तो वहाँ पे उन्होंने पहुँच के ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा और अगले दिन फजर, ये सब नमाज़ें जो हैं नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिना के अंदर अदा की। और उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ से निकले मिना से। अब कुरैश जो हैं वो उस वक़्त उन लोगों का मामला ये होता था कि वो उनका जो हज का तरीका था कि वो वहाँ से मुज़दलिफ़ा तक जाते थे और वहीं पर रुक जाते थे और वहाँ से वापस आ जाते थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं मिना से जब निकले तो उन्होंने मुज़दलिफ़ा को क्रॉस किया और अरफा के मैदान में जाके पहुँचे, यानी वो वहाँ से रुके नहीं और वापस नहीं आए, आगे बढ़े और अरफा में जाके नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुके। उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में जाके पहला जो सरमन है, पहला जो खुतबा है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो अरफात में दिया जाके, और उसके कुछ पॉइंट्स मेंशन कर देना बड़े ज़रूरी हैं कि आपको पता है कि ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो सरमन था इसके बहुत सारे पॉइंट जो हैं UN के चार्टर्ड में ऐड किए गए बाद में, और इसको अभी तक बहुत सारी जगहों पे इन द लिटरेचर कोट किया जाता है। इतने शानदार लफ्ज़ हैं ये, और ये जो खुतबा है पूरा का पूरा ये इस कदर ज़बरदस्त है कि इसका हक़ यह है कि हम इसको पूरा का पूरा याद करें, एटलीस्ट इसको इन डेप्थ जो है तर्जुमे के साथ पढ़ें ज़रूर। तो कुछ पॉइंट जो हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जैसे पूरा का पूरा जो दीन है ना वो एक दफ़ा उसको बिल्कुल बंद करके एक खुतबे की सूरत में बता दिया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि ये कौन सा दिन है। लोग चुप खड़े रहे, उन्होंने सोचा कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज के दिन को कोई नया नाम देंगे। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सा महीना है। फिर लोग चुप रहे कि शायद कोई नया नाम आने वाला है इस महीने के लिए। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा ये कौन सी जगह है या कौन सा शहर है। तो लोग फिर चुप रहे इसी ख्याल से कि शायद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नया नाम रखेंगे इसके लिए। तो फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जवाब दिया कि क्या ये अरफा का दिन नहीं है, क्या ये ज़ुल्हिज्जा का महीना नहीं है, क्या ये मक्का शहर नहीं है। तो लोगों ने कहा बिल्कुल यही है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आज अल्लाह ताला ने सारा दायरा जो है वो घुमा के जो दिनों के और महीनों का निज़ाम है अपनी जगह पे बराबर कर दिया। क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि जो मुशरिकीन थे वो दिनों को और महीनों को आगे पीछे कर लिया करते थे। जो हराम महीने थे और उस महीने में उनको लड़ना पड़ जाता था तो वो कहते थे कि अब जो है वो ज़िलहज नहीं है, इसको हम हटा के साइड पे कर दें, ये सफ़र है, ज़िलहज हमने आगे जो है वो मूव कर दिया। तो इस तरह गड़बड़ करके पूरा का पूरा कैलेंडर जो है वो मैसअप हुआ था। अल्लाह ताला ने क्या किया कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हज वाले दिन उस दिन को
اس مہینے کو اپنی جگہ پہ آ کے سیٹل ڈاؤن کر دیا اور اس دن سے اس کی ترتیب بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ تمہاری جان، تمہارا مال اور تمہاری عزت جو ہے وہ مقدس ہے، وہ اسی طرح مقدس اور سیکرٹ ہے جس طرح کہ یہ اللہ کا گھر۔ بلکہ ایک نریشن میں آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایون اللہ کے گھر سے زیادہ سیکرٹ جو ہے وہ ایک مسلمان کا مال، جان اور اس کی عزت ہے۔ یعنی آپ کسی کی جان نہیں لے سکتے، آپ کسی کو اپریس کر کے اس کا مال نہیں چھین سکتے، اور آپ کسی کو بے عزت نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے اس کو سیکرٹ بنایا ہے اپنے گھر سے بھی زیادہ۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج سے پہلے کی جتنی بھی پیگن پریکٹس تھیں انڈر مائی فیٹ ٹوڈے، کہ اللہ تعالیٰ نے میرے پیروں کے نیچے رون دیے ہیں۔ جو بھی پریکٹسز تم لوگ غلط کیا کرتے تھے اس پری اسلام، آج کے دن ساری کی ساری وہ میرے پیروں کے نیچے ہیں اور میں اس کو ختم کرتا ہوں۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اس وقت تک جو انٹرسٹ ہے وہ بالکل اس کو حرام نہیں کیا گیا تھا۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج میں ربا کو، یعنی انٹرسٹ کو، سود کو حرام کرتا ہوں، اور صرف آدمی کے لیے اس کا اصل مال ہے۔ یعنی اگر اس نے کسی کو قرض دیا ہوا ہے اور اس کے اوپر اس نے اس کے ساتھ کمٹ کیا ہوا ہے کہ وہ سود لے گا، تو آج کے بعد وہ آلریڈی میں نے اس کو حرام قرار دے دیا۔ اگر کوئی پہلے بھی ٹرانزیکشنز ہوئی ہیں تو اصل مال صرف آپ اپنا کلیم کر سکتے ہو، آپ اس کے اوپر سود کلیم نہیں کر سکتے۔ اور اس کی نشانی کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ سب سے پہلے میں عبد المطلب خاندان کے جو سود ہیں اور قرضے ہیں ان کو باطل قرار دیتا ہوں، یعنی ان کو نل اینڈ وائڈ کرتا ہوں۔ اب کوئی بھی عبد المطلب کے خاندان میں سے اگر کسی نے سود کے اوپر پیسہ دیا ہوا ہے تو وہ اپنا اصل مال کلیم کر سکتا ہے، سود کو کلیم نہیں کر سکتا۔ اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خون، مسلمان کا جو خون ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مقدس اور سیکرٹ کر دیا ہے خانہ کعبہ سے بھی زیادہ۔ جس قدر خانہ کعبہ کی عزت اور احترام تم لوگوں کے دل میں ہے، اس سے زیادہ احترام اور عزت اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے مسلمان کے خون کی۔ اب آپ نوٹس کریں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنا زیادہ ایمفسائز کیا اس چیز کے اوپر کہ ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس کا خون، اس کی عزت کتنی سیکرٹ ہے۔ اور آج ہم دیکھیں کہ مسلمان ہی مسلمان کے جان کے در پہ ہے اور کوئی پرواہ نہیں کرتا کہ کتنے مسلمان مر گئے۔ آپ نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مسلمان کی جان لی تھی غسانائٹس نے، اور رومن امپائر کے ساتھ جا کے مسلمان ٹکرا گئے تھے اس آدمی کی بدلہ لینے کے لیے۔ اور آج ان گنت لوگ جو ہیں وہ مسلمان خون جو ہے، لیٹ الون مسلمان، ایون انسانیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ اگر ایک انسان کی جان بچائی تو اٹس لائک دا سیونگ دا ہول ہیومینٹی، اور اگر ایک آدمی کو قتل کر دیا تو جیسے پوری کی پوری انسانیت کو آپ نے قتل کر دیا۔ تو یہ اتنا ایمفسائز کسی وجہ سے تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں میں کہ آپ کو انسانی، دیکھیں اس کی بہت بڑی ریزن یہ ہے کہ ہر چیز کا شاید کمپنسیشن مل سکتی ہے، انسانی جان کا کوئی کمپنسیشن نہیں ہے۔ آپ کیسے کمپنسیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ کسی کی جان لے لیتے ہیں تو؟ اور اس وقت عربوں کے دور میں بھی یہ حالت تھی کہ انسان کی جان کی کو بہت زیادہ قدر و وقت ہوتی نہیں تھی۔ اور آگے سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ خدا سے ڈرو، اتق اللہ۔ کس لیے؟ ہاؤ یو ٹریٹ یور ویمن، کہ تم اپنی عورتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرنا۔ اور کیونکہ تم نے ان عورتوں کو اپنے عقد میں، اپنے نکاح میں لیا ہے، ان کے ساتھ شادی کی ہے اللہ کے نام کے اوپر۔ آپ کو پتہ ہے کہ یہ بیسیکلی جو میرج کانٹریکٹ ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کو گواہ بنا کے جو ہے وہ کیا جاتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ایک طرح سے پرومس کیا جاتا ہے کہ ہم جس کے ساتھ شادی کر رہے ہیں اس کے ساتھ اچھا ٹریٹمنٹ کریں گے اور اس کو اسلام کے جو اصول ہیں اس کے مطابق ٹریٹ کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور پہ الگ سے مینشن کیا کہ عورتوں کو کس طرح سے ٹریٹ کرتے ہو، اس کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ اور آج کل تو میرا خیال ہے عورتیں بھی ڈریں کہ وہ مردوں کو کس طرح سے ٹریٹ کر رہی ہیں، بٹ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، اور اٹس ریئلی اے پوائنٹ ٹو پونڈر آن۔ اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میرے بعد تم لوگ جاہلیت کی طرف پلٹ نہ جانا، اور یہ نہ ہو کہ تم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو قتل کرنا شروع کر دو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ ہو کہ میرے بعد جب میں تم لوگوں کے درمیان میں نہ رہوں تو تم لوگ واپس پلٹ جاؤ، کس طرف؟ اسی ٹرائبلزم کی طرف، انہی چیزوں کی طرف، کہ پھر تم اپنے ٹرائبس کی وجہ سے، پھر تم اپنی نیشنز کی وجہ سے ایک مسلمان دوسرے مسلمان کو مارنا شروع کر دے، صرف اس بیسس پہ کہ یہ اس ٹرائب کا ہے اور یہ اس ٹرائب کا ہے اور یہ میرے ملک کا ہے اور یہ فلاں کے ملک کا ہے۔ مسلمان کو اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نیشن بنایا تھا، یہ تو ہم لوگوں نے پھر ان کو ڈیوائڈ کر دیا، اور پھر ہم نیشنز کے اندر ڈیوائڈ ہونے کے بعد اب نیشنلزم جو ہے
وہ اسلامزم کے اوپر آ گیا ہے کہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ یہ میرا مسلمان بہن یا بھائی ہے، ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ پہلے یہ کون سے کنٹری سے بلانگ کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کا خاص طور پہ وہاں پہ مینشن کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے وہاں پہ آیات کچھ نازل کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہ، سورہ غالباً انبیاء، سورہ انعام کی ہیں یا سورہ مائدہ کی ہیں۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت نعمتی لکم الاسلام دینا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جب یہ آیات نازل ہوئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ رونا شروع ہو گئے۔ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ آپ، اللہ تعالیٰ نے تو اپنی نعمت کا اہتمام کیا ہے، یعنی مکمل کی آپ کے اوپر نعمت، تو آپ رو رہے ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ ہر پیک کے بعد اس کی جو ہے وہ یعنی کہ ہر پیک پہ پہنچنے کے بعد آپ پھر نیچے کی طرف جاتے ہو۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یا ہم مسلمانوں کی پیک یہ تھی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا کام جو ہیں، جو ان کی رسپانسبلٹی اللہ تعالیٰ نے دنیا میں رکھی تھی ایک میسج کو کنوے کر دینے کے لیے، وہ اس کا مطلب ہے کہ وہ اس کو کنوے کر چکے۔ اب اس کا مطلب ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کام جو ہے وہ ختم ہو گیا دنیا سے، تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ان کو واپس بلا لیں گے۔ تو یہ چیز، یہ سائنس جو تھے وہ آلریڈی جو صحابہ تھے وہ اس کو ریڈ کر رہے تھے۔